اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا وفی مقام آخر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ حضرات، یہ میرا آخری فریضہ ہے جو شکریہ کے طور پر میں چند الفاظ آپ حضرات کے سامنے ہر سال کی طرح جو سب سے آخر میں، بلکہ کئی برسوں سے مجھے تو مخاطبت کا موقع ہی نہیں ملا، سارے مقررین کو وقت دینے اور پھر جلسے کو ترتیب کے ساتھ ختم کرنے، اور جس میں کسی کی جو ہے نا خوشیاں، کسی کی ناراضگیاں، سارے جو ہے نا مولنا پڑتا ہے۔ اور یہ کہ ایثار و قربانی کا جذبہ ہم میں ضرور ہونا چاہیے کہ بھائی اگر میں نے کہا کوئی بات تو میرا بھائی کہہ دیا، میرے بھائی مبلغ نے کہہ دیا ہے تو وہ بات ہو گئی، میں ہی کھڑے رہ کر جو ہے اس بات کو کہنا، اس بات کو ذرا ذہن سے نکال دیجئے۔ الحمدللہ اسی ایثار و قربانی کے ساتھ یہ جماعت اپنے کام سے آگے بڑھ رہی ہے۔ میں گزشتہ سال ہی ذہن میں میرے ایک بات آئی تھی کہ یہاں پر پنشانتی مارگ پر جو ہے آپ نے چاروں اصولوں پر سنا، لیکن سمتا پر جو ہے ابھی تک اظہار خیال نہیں ہوا۔ تو اس کی مثال جو ہے آج کے اس دور کے اخبارات کی جو ہے سرخیاں میرے ذہن میں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے پڑھا تھا کہ وہ اطلاع یہ تھی کہ جس زمانے میں کانگریس کی جو ہے نا فل میجارٹی اور پھر محترمہ اندرا گاندھی جو ہے وزیر اعظم ہوا کرتی تھیں، اس وقت ساؤتھ انڈیا میں میناکشی پورم کے ایک چھوٹے سے قصبے میں وہاں جو ہے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد پھر جو اس ہنگامے اخبارات میں جو وہ ہوئی، اس کے بعد میں بھی تائید میں، مخالفت میں تبصرے ہوتے رہے۔ تو اس وقت کے اخبارات نے جو لکھا تھا اس کی مختصر جھلک آپ حضرات کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ اس میں لکھا گیا تھا کہ جو لوگ فرقہ پرستی اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ پیٹرو ڈالر کا نتیجہ ہے، یہ سب جو ہے وہاں سے جو آ رہے ہیں اس میں جو ہے یہ جو ہے نا لوگ دھرم پرور وہ آپ کے پریورتن ہو رہا ہے، لوگ جو ہے اپنے پرانے دھرم کو چھوڑ کر جو ہے اسلام کو قبول کر رہے ہیں، ایسی باتیں آئیں، یہ ہوا وہ ہوا۔ لیکن اس وقت کے وزیر اطلاعات و نشریات وسنت ساٹھے، انہوں نے جو ہے جو بیان دیا تھا وہ پڑھنے کے بعد آج تک میرے دل و دماغ میں جو ہے نا وہ محفوظ ہے۔ اس میں لکھا تھا انہوں نے پیٹرو ڈالر نے یا پھر اس نے جو ہے نا آپ کے کسی دولت کی لالچ میں جو ہے نا ان لوگوں نے جو ہے نا آپ کے اسلام کو قبول کیا ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ بالکل غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صدیوں سے ان پست اقوام کو بڑے اعلیٰ ذات کے لوگوں نے جو ہے نا اتنا نیچا دکھایا، ان کو اتنا جو ہے نا مجبور کیا کہ ان کو جو ہے نا اپنے سے اتنا دور رکھا کہ وہ جو ہے ان کا ظلم سہتے سہتے تنگ آ چکے تھے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک عورت، ایک بڑھیا جب اسلام قبول کر لی اور اس کا نام تبدیل ہو گیا اور نام اپنا اسلامی نام رکھنے کے بعد وہ بس میں جب سفر کر رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ چکا ہوں کہ سیٹ اگر خالی بھی ہے اور اگر کوئی بازو جو ہے نا اعلیٰ ذات کا بیٹھا ہوا ہے تو وہ بیچارہ آپ کے شودر یا پھر آپ کے جو ہے نا پست اقوام کا کوئی آدمی جو ہے نا وہ آپ کے کبھی دلت وہ بازو جو ہے نا کسی کے بیٹھنے کی ہمت نہیں کرتا، بلکہ اکیلا کھڑے کھڑے سفر کر دیتا تھا۔ تو وہ وسنت ساٹھے کہہ رہے ہیں کہ جب انہیں مسلمان ہو گیا اور کلمہ پڑھا تو اس کے بعد اس میں ایسی کیسی ہمت آ گئی کہ وہ برابر جہاں بڑے بڑے لوگوں کے بعد میں جو ہے نا بازو میں چاہے کوئی ذات کا، اعلیٰ ذات کا ہو کہ کسی کا ہو، اس کے ساتھ بیٹھ کے سفر کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ برسوں سے جو ان کو پست کر کے رکھا گیا تھا، ان کو جو ہے نا سماجی حقوق نے جو دیے گئے تھے، مندروں میں آنے سے ان کو منع کر دیا گیا تھا، اس کا جو ہے یہ ریئیکشن ہے۔ یہ اس کے پیچھے نہ پیٹرو ڈالر ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی لالچ ہے، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ انسان کی حیثیت سے پیدا ہوئے ہیں اور ان کو جو ہے نا انسانیت کا جو درس اسلام نے جو ہے، حضرت عمر کے زمانے میں کسی نے جو ہے کسی کو کچھ ظلم کر رہے تھے تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، کہ تم نے کب سے ان لوگوں کو جو ہے نا غلام بنانا شروع کیا ہے، بلکہ ان کی ماں نے ان کو آزاد جنا ہے۔ تو اس طرح جو ہے اسلام نے جو مساوات کو جو درس دیا وہ چیز جو ہے وہ کام کی۔ اور پھر جو ہے ایک اور واقعہ میں بتاتا ہوں آپ کو، میرے جو ہے 10 سالہ جو ہے میرے خدمات رہی ہیں وہاں پر ایمبیسی آف انڈیا میں، تو وہاں پر ایک نظام آباد کا ایک جو ہے نام اس کا میں اس وقت لینا مناسب نہیں سمجھتا، وہ آیا وہاں پر آنے کے بعد میں وہ بیچارہ بحیثیت ڈرائیور آیا تھا۔ اس کے بعد میں وہ کہتا ہے کہ
وہاں آنے کے بعد جو ہے پوچھا جاتا تھا، کیونکہ وہ نام تبدیل کرنے کے لیے 2 اخبارات میں دینا پڑتا ہے، ایک انگریزی میں مقامی اور پھر ایک جو ہے نا جس ملک کا وہ باشندہ ہے وہاں کا، وہ دونوں اخبار کی کٹنگ لگا کے فارم بھر کے دینے کے بعد اس کا نام تبدیل ہو کے پھر وہ پاسپورٹ ملتا تھا۔ تو اس دوران میں جو ہے جب وہ آیا وہاں پر تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی کیا ہے، کیا یہ کفیل نے آپ کو جو ہے تمہارے کو کچھ اپنی بیٹی دینے کی بات کی، اپنا داماد بناتا ہوں بولا، یا پھر تنخواہ بڑھایا، یا تیرے کو کوئی بڑا عہدہ دیا، تو اسلام کیسے دھرم کو اس کو قبول کیا؟ تو سوال کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ صاحب مجھے ایک بات نے متاثر کیا، ہم برسوں سے جو ہے نا ہمارے اپنے گاؤں میں لوگوں کی خدمت کرتے آ رہے ہیں، ہم جو ہے ان کے گھر کے سامنے کبھی اپنی چپل پہن کے نہیں جا سکتے تھے، لیکن میرا امپلائر جو ہے اتنا بڑا لکھپتی کروڑ پتی جو ہے نا ملینر بلینر ہے، میں اس کے ڈرائیور کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں، لیکن اس نے اپنے دسترخوان پر مجھے ساتھ بٹھا کر کھلایا، بس اسی چیز نے مجھے جو اسلام کی طرف آنے کے لیے مجبور کیا۔ تو یہ وہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو یہ جو ہے پیغام اسلام کا، جو سمتا اور مساوات کی جو بات ہے، جو پنشانتی مارگ کا یہ آخری اصول جو ہے، اس طرف جو ہے لوگ آنے پر اس لیے مجبور ہو رہے ہیں کہ ہزاروں سال کی جو ہے نا ان کی یہ پست اقوام کو جو ہے نا پست رکھنے کے لیے جو ان کے اوپر جو بوجھ ڈالا جا رہا ہے، وہ آج وہ اپنے کھلی فضا میں سانس لینا چاہتے ہیں، تو اس کو ان کو اسلام کے سوا اور پھر شانتی دھرم کے سوا اور کہیں جو ہے نا راستہ نہیں ملتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے الحمدللہ یہ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ یہ جو ہے کام ابھی ختم کاہے کو ہوا باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے، جب کہا ہے اقبال نے۔ تو بہرحال بہت ساری باتیں ہیں۔ میں ابھی ایک ایسا واقعہ ہوا جب ہمارے ایک مقرر تقریر کر رہے تھے، اس وقت ایک پتنگ آ کے جو ہے یہاں پر لٹک گئی، اور بچے سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بے چین ہو رہے تھے، اور میں اتنے لاکھ جو ہے لوگوں کا مجمع دیکھنے کے باوجود بھی، لیکن وہ اندر فطرت کے اندر جو لوٹنے کی جو عادت ہے، بچوں کو معلوم ہے کہ پتنگ کٹنے کے بعد میں مالک کی نہیں رہتی، وہ کوئی بھی اس کو جو لوٹا اس کی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ انسان کی فطرت ہے، یہ فطری کھیل ہیں، یہ چھوٹے موٹے جو کھیل ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے نا بہت سارے فطرت کا دخل ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو اس کے لیے ایک واقعہ جو ہمارے استاد محترم سنایا کرتے تھے، ایک بادشاہ نے ایک اپنے محل میں چند بلیوں کو اس طرح ٹریننگ دی تھی کہ وہ کوئی بھی اس کے سرکاری مہمان آئے تو جو ہے نا اسے ہاتھوں میں شمع لے کے جو ہے نا 2 پیروں پہ کھڑے رہنا۔ تو اس طرح بڑا خوبصورت منظر رہتا تھا۔ وہ جب بھی بادشاہ کی شاہی محل میں آتا تو بلیاں جو ہے نا آپ کی وہ شمع لے کے دونوں طرف آدمیوں کے بجائے وہ کھڑی رہتی تھی، اور بادشاہ بھی اپنی اس تربیت پہ بلیوں کے بڑے خوش ہوتا تھا۔ لیکن ایک وزیر تھا، وہ جو ہے نا اس سے اختلاف کرتا تھا، انہیں بولتا تھا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کی صرف تربیت کا نتیجہ ہے، یہ وقتی بات ہے، لیکن اس کی فطرت جو ہے وہ کبھی جو ہے ہمیشہ فطرت جو ہے نا آپ کی تربیت پہ غالب آ جاتی ہے۔ یہ اس کا قول تھا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو بولے نہیں، وہ تو دونوں کی جب آپس میں جو ہے چلنے لگی تو آخر میں اس نے کہا کہ میں کسی موقع سے جو ہے یہ چیز ثابت کر دیتا ہوں۔ تو وہ اس کا جو ہے وزیر جو تھا، جب بلیاں جب وہ اپنے دربار میں بادشاہ کے راجا کی جو ہے نا اپنے شمع لے کے ٹھہری ہوئی تھی، تو وہ اپنے ساتھ میں تھیلی میں ایک موٹا سا چوہا جو ہے ساتھ میں رکھ کے لایا، اور اس چوہے کو جو ہے نا چھوڑ دیا وہاں پہ دربار میں۔ اب چھوڑنا ہی تھا کہ جو ہے نا بلیاں شمع وما سب جو ایک طرف وہ جو ہے نا چوہے کے پیچھے بھاگی۔ تو اس کے بعد پھر وزیر نے کہا کہ یہ تربیت تھی آپ کی، یہ فطرت ہے انسان کی، یہ کہ بلیوں کی، کہ اس میں قدرت نے جو ہے نا دی ہے کہ شکار کو اپنے حاصل کرنے کے لیے جھپٹنا ہے اس کو، وہ یہ دیکھنا نہیں ہے کہ بادشاہ کے دربار میں ٹھہری ہے یا میں شمع لے کے ٹھہری ہوں۔ تو اس طرح جو ہے مجھے وہ واقعہ اس طرح یاد آیا کہ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی 2-3 بچے اٹھ کے پتنگ کو حاصل کر رہے ہیں، اس کے بعد وہاں جانے کے بعد بھی پیچھے لپک کے جا رہے ہیں اس کو۔ تو مجھے وہ واقعہ استاد سے جو سنا تھا وہ واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ تو خیر بہرحال جو ہے یہ آپ کی تفریح تباہ کے لیے وہ کہہ رہا تھا۔ آخری میں اس مضمون کی طرف اپنے آتا ہوں، شکریہ کی طرف۔ اب میں اظہار تشکر ہے اس کا، سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر و احسان ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے ہمیں اور آپ کو کرونا جیسی بلا وہ اس سے محفوظ رکھا، اور کچھ دن اللہ تعالیٰ کی
کہ فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع عطا فرمایا۔ سالانہ عرس شریف و 4 روزہ تقاریب کے اہتمام کے سلسلے میں تقریباً 1.5-2 ماہ قبل ہی تیاریوں کا آغاز کیا جا چکا تھا۔ فراہمی مقررین، شعراء و مہمانان خصوصی، اس سلسلے میں مختلف احباب نے اپنی دوڑ دھوپ کے ذریعے مہمان مقررین اور آپ کے شعراء حضرات تک رسائی حاصل کی اور ان کی سہولت کے اعتبار سے ان کا نام نامی پروگرام میں شامل کیا۔ بطور خاص عرفان علی جناب بن ذوالفقار علی صاحب مبلغ اسلام، مولوی خواجہ پاشا صاحب مبلغ اسلام گوداوری کھنی، مولوی عبد الرحمن صاحب مبلغ اسلام چترویدی، سید سراج الدین بن صلاح الدین صاحب اور جناب اور بھی اصحاب جن کا جو نام چھوٹ رہا ہے تو وہ دل برداشت نہ ہوں۔ فراہمی مالیہ، کسی بھی پروگرام کے کامیاب انصرام کے لیے مالیے کی فراہمی ایک ہمیشہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس سلسلے میں جناب جو ہے مولوی سید ایوب شاہ صاحب مبلغ اسلام، مولوی علی بن ذوالفقار صاحب مبلغ اسلام نے اور مولوی صوفی محمد خواجہ صاحب مبلغ اسلام کے علاوہ دیگر جن احباب نے اس سلسلے میں اپنا تعاون دیا ہے، ان سب کا فرداً شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ محکمہ بلدیہ، محکمہ برقی، احاطہ خانقاہ سرور عالم میں ہر سال کی طرح اس سال بھی محکمہ بلدیہ بطور خاص جاروب کش خواتین، جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر آئے ہیں اور پھر ہم اپنے حساب سے صفائی کا اہتمام کرنے کے باوجود بھی جو ہے نہ کچھ جو ہے رہ جاتا ہے، لیکن اس خانقاہ کو پاک و صاف رکھنے میں جن خواتین نے جو ہے جاروب کش خواتین نے حصہ ادا کیا ہے، ان کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ محکمہ برقی کی طرف سے مکمل تعاون حاصل رہا اور پھر اس سلسلے میں مقامی رکن اسمبلی جناب ماجد حسین صاحب و کونسلر ڈاکٹر قاسم صاحب کا جو ہے اور ساتھ ہی اے سی پی ساؤتھ زون کے علاوہ اور پولیس ہمایوں نگر اور دیگر اصحاب کا بھی آپ کے محکمہ پولیس کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ مرزا محمد بیگ عرف دادو بھائی نے اس سلسلے میں جو دوڑ دھوپ کی ہے وہ اس شکریہ کے مستحق ہیں۔ محکمہ پولیس میں محکمہ پولیس ہمایوں نگر و آصف نگر کا آپ کا ذکر ہو چکا ہے۔ ٹھنڈے پانی کا انتظام ہر سال کی طرح اس سال بھی زائرین کے لیے جناب عابد بن عاشق صاحب مرحوم کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، جنہوں نے زائرین کے لیے ٹھنڈے پینے کے پانی کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ دکن فنکشن پلازا کی مالکہ محمدی بیگم صاحبہ اور مینیجر محمد چاوش کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ گو کہ اب جو ہے وہ قانونی پیچیدگیوں میں الجھا ہوا ہے، لیکن اس کی اصل مالکہ تو ہمارے محمدی بیگم صاحبہ ہی ہیں۔ پروگرام کی ترتیب اور کمپیوٹر پر جو ہے کام کرنے کے سلسلے میں معراج اللہ بیگ صاحب مبلغ اسلام، قیام الدین اور ان کے معاونین کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ یہ سیروزہ اجلاس کے صدور و مہمانان خصوصی و مقررین و شعراء کرام کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے، جنہوں نے اپنی گناہ و مصروفیات کے باوجود ہماری ان فقراؤں کی دعوت کو قبول کیا اور رات دیر گئے تک جو ہے آپ نے وقت نکال کر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور آپ تمام کو سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ اب آخر میں رہتا ہے مزار مبارک پر رنگ و روغن کے لیے جمیع کارکنان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ احاطہ خانقاہ میں آحق پاشی کے لیے محمد امان بن عبداللہ صاحب تانبولہ مبلغ اسلام رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اسٹیج کی ترتیب اور سامعین کے لیے نشستوں کے اہتمام کے لیے ان تمام نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے جو ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنی خدمات کو پیش کیا، جس میں پیش شیخ ضیاء الحق، سید خواجہ عظیم الدین اور اس کے علاوہ ان کے دوست احباب سارے۔ مزار شریف پر بیریکیڈز محمد رفیق یاڑگی نصیر الدین صاحب مرحوم رامپور کے بھانجے نے جو ہے نا مستقل طور پر اس سال فراہم کیا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ شکریہ کے مستحق ہیں۔ اور اس سلسلے میں ہمارے فرقان احمد صدیقی جنہوں نے جو ہے ہر سال کی طرح اس سال کچھ نئے انداز سے جو ہے تاکہ لوگ وہاں رش نہ کریں، انہوں نے ترتیب دی اپنے نوجوانوں کو اور کارکنوں کو ساتھ لے کر، اس کے لیے بھی ان کا بطور خاص شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ بینرز اور اس کی ترتیب وغیرہ میں جن اصحاب نے جناب اپنے احمد اللہ صاحب ہو، یوسف بن محمد رضوان وغیرہ اور خواتین کی جانب سے نظم و ضبط و سکون و مظاہرہ کرنے پر ان تمام کو مبارکباد دی جاتی ہے۔ خواتین کے کامیاب اجلاس کے انعقاد کے لیے سیدہ رقیہ بیگم، سیدہ عذرا
تاجدار بیگم صاحبہ بنت سید چراغ حسین مرحوم اور ان کے رفقا کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ قاریوں کے لیے مومنٹوز کی تیاری عمران خان صاحب بوئن پلی، مؤذن صاحب جعفر پٹیل کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ وہ اپنی پیرانہ سالی کے باوجود وقت پر اذان فجر کا دینا بہت بڑی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے۔ اب یہاں ایک مرحومین کی جو ہے نا یہاں پر میں ذکر کرتا ہوں ہر سال، کیونکہ جو ہمیں گزشتہ سال ہمیں جو موجود تھے، ہاں، اور ہمارے MIM کے مجلس ابتدائی کے صدر طلحہ کا بھی جو ہے نا بہت شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اس نوجوان نے بھی بہت کوشش کی، دوڑ دھوپ کی ہے۔ یہ اس سے قبل جو ہے میں لنگر کا جنہوں نے اہتمام کیا ہے اس سال، اسماء لنگر دہندگان جناب یعقوب صاحب سوداگر، برادر الحاج چاند پاشا صاحب مرحوم، من جانب مولوی سید صاحب حسینی صاحب مبلغ اسلام، اور جناب الحاج سید چراغ حسین صاحب کے فرزندان کی طرف سے، اور جناب رامپور کی جماعت کی طرف سے الحاج عبدالجلیل صاحب چودھری مبلغ اسلام کی طرف سے، عاشق رسول مولانا محمد عبدالرزاق صاحب مبلغ اسلام کی طرف سے آپ کے پوتروں نے، اور بوئن پلی آج کا آخری لنگر من جانب بوئن پلی جماعت کی طرف سے مائل صاحب کی طرف سے جو ہے ظہیر الدین مائل نے جو ہے نا اس کا اہتمام کیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ من جانب سیدہ وسیمہ بیگم نواسی حضرت قبلہ عالم وہ، اور ان کے ساتھ میں ہمارے طلحہ کے ساتھ میں جوہر بن بشیر الدین صاحب کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے، جنہوں نے بہت دوڑ دھوپ کی۔ اس کے علاوہ جن حضرات کو ہم نے کھو دیا ہے، آئندہ گزشتہ سے آج تک جو یہاں پر آئے ان کا بھی جو ہمیں گزشتہ سال کے جلسے میں ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن یہ جلسہ آنے تک جنہوں نے ہم کو داغ مفارقت دیا ہے، اس میں میں اسماء مرحومین کے نام آپ کے سامنے تیزی سے پڑھ دیتا ہوں۔ مولوی عظیم الدین صاحب مبلغ اسلام، مولوی نور اللہ بیگ صاحب مبلغ اسلام، مولوی حسین خان صاحب مبلغ اسلام یجڑلہ، محترمہ زاہدہ بیگم صاحبہ زوجہ مولوی عبدالقادر صاحب عرف جانی بھائی کلیانوی، جناب نصر اللہ شریف صاحب بنگلوری، عمران ٹیکسٹائل آصف نگر، محترمہ بلقیس بیگم صاحبہ زوجہ جناب شیخ محبوب صاحب عرف نواب بھائی مراد نگر، مولوی محمد فضل الدین صاحب مبلغ اسلام یجڑلہ، مولوی نصر الدین صاحب مبلغ اسلام رامپور، فرزند مولوی محمد امام الدین صاحب یہ رامپور کے، جناب محمد رضوان صاحب دہلی کے والد محترم اور ان کے بھائی اور بھانجے کا جو ہے نا انتقال ہوا، اس پر بھی ہم اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ جبین بیگم صاحبہ دختر فضل حق انو بھائی، ساجدہ بیگم بنت مولوی محمد نصیر الدین احمد صاحب وہ بہو مولانا عبید اللہ حسینی صاحب مبلغ اسلام، مقصود احمد کی بہن تھیں، ان کا بھی جو ہے نا 2023 میں انتقال ہوا۔ محترمہ شفیق النساء اہلیہ الحاج مولوی محمد خواجہ خضر صاحب بنت مولانا محمد مولانا طاہر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محترم فرزانہ بیگم اہلیہ جناب محمد جمیل احمد صاحب بنت مولوی عبدالقادر صاحب تالی کوٹہ، محترمہ حلیمہ بیگم اہلیہ بادشاہ خان صاحب بنت مولوی سید حفیظ صاحب، اور مولوی حفیظ اللہ صاحب کا بھی شاید 2023 میں ہوا نا انتخاب، جناب حفیظ اللہ صاحب بن طاہر اللہ صاحب، وہ بھی ابا جان کے جو ہے بہت قریبی جو ہے دوست ہوا کرتے تھے۔ بہرحال اگر کسی کا نام سہون یا پھر ہمارے یادداشت سے نکل گیا ہے، نہیں بھی آیا ہے، تو ان سب کے لیے جماعت کی طرف سے اظہار تعزیت اور پھر ان کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو ان کو بلند فرمائے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ تمام کا اور خاص طور سے خواتین کا، بچوں کا اور ان تمام سامعین کا، آپ کی شرکت ہی کی وجہ سے یہ 3 روزہ اجلاس جو ہے اب کامیابی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ گو کہ ہم نے 3 دن کی اجازت لی تھی، لیکن جو ہے 3 روزہ اجلاس چوتھے دن میں داخل ہو گیا ہے، کیونکہ رات کے 12 بج چکے ہیں، 12:10 ہو رہے ہیں، تو یہ چوتھے دن میں داخل ہو گیا ہے۔ اور پھر کل کی جو ہے قرأت کی نشست ہے، جس میں حیدرآباد کے ماشاءاللہ بہت اچھے خوش الحان قاریوں کو مدعو کیا گیا ہے، اس میں آپ حضرات تشریف لائیں اور اب تلاوت کلام پاک سے اپنے قلوب کو گرمائیں۔ میں آپ تمام کا فرداً
خاص طور سے اگر کسی کا نام چھٹ بھی گیا ہے تو وہ دل برداشتہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے قائد الکلام صاحب کی زوجہ محترمہ کا بھی 2023 میں انتقال ہوا، شاید لسٹ میں ان کا نام نہیں سکا. وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت فرمائے. انجمن کی بڑی پرانی خواتین میں حضرت قبلہ کا دیدار، حضرت قبلہ کا ہاتھ جس کو نصیب ہوا تھا. مولوی عبدالغنی صاحب کی صاحبزادی عارفہ بیگم ہمشیرہ کا جو انتقال ہوا، اس پر بھی اظہار تعزیت کیا جاتا ہے. بہرحال انسانی ذہن ہے، کبھی جو ہے نا لسٹ چھوٹ جاتی ہے. میں ان تمام کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں، اور ان تمام کو، ان کے تمام اہل خانہ کو اور ورثہ کو، ان کے پسماندگان کو جو ہے آپ کے پرسہ پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا منہ آیات وذکر الحکیم. انہ تعالی جواد قدیم ملک بر رؤوف رب حلیم. برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جلسے کی برخاستگی کا اعلان نہیں کرتا ہوں، بلکہ جلسہ ملتوی ہونے کا اعلان کر رہا ہوں، اور دعا کیجیے کہ انشاءاللہ آئندہ سال زندہ باقی رہیں تو اسی مقام پر 7 رجب کو پھر ملیں گے. الی اللقاء فی امان اللہ.